تھوڑا سا سمرائز کروں گا جو کچھ میں کہہ چکا ہوں تاکہ ڈسکنیکشن کی وجہ سے کچھ چیزیں کور نہیں ہو سکی. سو آئی اسٹارٹڈ کہ خداوند نے وقت اور زمانے پیدائش پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے بنائے، جہاں پر خداوند نے نیر اکبر اور نیر اصغر یعنی چاند اور سورج بنایا. اور جیسا میں نے بتایا کہ پہلے دن کی بارے میں 5ویں آیت میں لکھا ہے، پیدائش پہلا باب اور 5ویں آیت کہ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. سو پہلا دن خداوند کا جو دن ہے وہ شام سے شام تک شروع ہوتا ہے. ہمارا دن رات 12 بجے سے نیا چڑھتا ہے، تاریخ چینج ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اب نیا دن شروع ہو گیا. لیکن خدا کا دن شام 6 بجے جب سورج ڈھلتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، جب چاند نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سو جیوش کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے. ہمارا لونر کیلنڈر ہے، گریگورین کیلنڈر جس کو کہتے ہیں. میں نے کیلنڈرز کی بات کی تھی کہ ہمیں کیلنڈرز کو، سارے کیلنڈرز کو اسٹڈی کرنا ضروری نہیں ہے. چائنیز کیلنڈر اپنے حساب سے چلتا ہے، اسلامک کیلنڈر فرق ہے، جیوش کیلنڈر فرق ہے، گریگورین کیلنڈر فرق ہے. اور پھر میں نے بات کی کہ 6 کلام میں لکھا ہے ایک دن خدا کی نظر میں 1000 سال کے برابر ہے. لیکن ہمیں ان کمپلیکیشنز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 دن میں جو خداوند نے زمین کو تخلیق کیا، اس پر جو کچھ بھی بنایا وہ اصل میں 6 دن نہیں تھے، ہر دن 1000 سال کے برابر. لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان باتوں سے کسی کا ایمان بڑھے گا نہیں اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ ہزاروں سالوں میں ہوا یا وہ کچھ ایک ہفتے میں ہو گیا. اس کی بحث سے دور رہیں، بچے رہیں، اور ایسی فرسودہ تعلیم کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ ہیڈ نالج کے لیے اچھی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، اس لیے ہمیں سٹک رہنا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. میں نے بتایا کہ جیسے خدا نے 7 دنوں میں سارا کچھ بنایا، مکمل کیا اور پھر آرام کیا، لکھا ہے 7ویں دن اس نے آرام کیا. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، آرام کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند نے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور اپنے پاؤں جو ہے کرسی پہ رکھے اور کہا کہ اب میں سونے لگا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں. آرام کا عبرانی مطلب ہے کہ اس نے ایک دور کو ختم کیا. He came off a season of creation. So please اس چیز کی میں کریکشن کروں گا کہ آرام کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد سے خدا نے آج تک آرام ہی کی جا رہا ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ میرا باپ اور میں آج تک کام کرتے ہیں. وہ آسمان پہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو میں زمین پر پورا کرتا ہوں. خدا کام کرتا رہا ہے. He is the creator. He cannot stop creating. وہ نئی گلیکسیز بنا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا نیا بنا رہا ہے. خداوند نے آرام کا مطلب ہے کہ he came off what he was doing on this planet to create. بنانے کے لیے جو کچھ اس نے طے کیا تھا وہ ایک دور کو ختم کیا اس نے. سو اس بنانے سے اس نے آرام پایا. ویسے یہ نہیں کہ خدا آرام کرنے لگ گیا، وہ تھک گیا تھا. مطلب ہم کہتے ہیں یار آج میری لتاں کوٹ دیں نا پلیز، آج میں بھتر ادھر آئی، آج میں بہت تھک گیا ہوں. کیونکہ اسپرٹ کبھی تھکتی نہیں ہے اور نہ اسپرٹ سوتی بھی نہیں ہے. روح نہ تھکتی ہے نہ سوتی ہے. سو ایک دور ختم ہوا اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع. سو ہم دور کی بات کریں گے، ہم سیزنز کی بات کریں گے ان ٹائمز آف ٹرم، ان ٹرم آف ٹائم، کہ وقت کے حساب سے ہم کیا کیا ہوا اور کہاں پر ہم پہنچے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے. سو 6 دن اور 7ویں دن آرام کیا. اسی حساب سے خدا نے ہیومینٹی کے کیلنڈرز کو سیٹ کیا ہے. انسانیت کے دور کو جو جس میں اب ہم چل رہے ہیں، اس کے 1000 سالوں کے حساب سے 7 دن بنتے ہیں. پہلا دور آدم سے ابراہام تک ہے. میں نے ٹائپ کیا تھا، بیچ میں کنیکشن کٹ گیا. اور آدم سے لے کر ابراہام تک 2000 سال کا دور بنتا ہے. لکھ لیں یہ پلیز، آدم سے ابراہام تک 2000 سال کا دور. پھر ابراہام سے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد تک پھر 2000 سال کا دور ہے. یعنی اگر آپ اس کو کنورٹ کریں آسمانی دنوں کے حساب سے جو خدا نے کہا ہے تو 4 دن بنتے ہیں. 2000 سال آدم سے ابراہام، سو یہ 2 دن ہو گئے. پھر ابراہام سے خداوند یسوع کی آمد تک پھر 2000 سال ہے. سو اگر یہ تو ٹوٹل ملا کر 4000 سال بنتے. 4000 سال یعنی کہ خدا کی نظر میں 4 دن. اب جو دور خداوند یسوع کی پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد تک ہے وہ پھر 2000 سال کا دور.
That is again 2000 years of human history. اور وہ کیلنڈر وہ ہے جس کو اب ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم 2020 میں چل رہے ہیں، ہم 2020 سال. یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ خداوند یسوع کی پہلی آمد سے. اس سے پہلے جو گزرے ہیں وہ 4000 سال گزر چکے. سو جب یہ دور ختم ہوگا، جب یسوع دوبارہ بادلوں پر آئیں گے تو اور بادشاہی زمین پر قائم کی جائے گی، وہ تب یہ تیسرے 2000 سال ختم ہوں گے. سو اگر ٹوٹل ملائیں تو آدم سے لے کر خداوند یسوع کی دوسری آمد اور بادشاہی قائم کرنے تک 6000 سال گزرتے ہیں، جو کہ ایک ایسا لمبا دور ہے جس کو ہم آسمانی زبان میں خدا کی نظر میں 6 دن کہہ سکتے ہیں. یہ بھید کی بات ہے، یہ بھید کی بات ہے. اس کے بعد 7واں دن ایک ایسا دور ہے جس کو ہم ملینیم کہتے ہیں، جس میں عدالت کی جائے گی. 1000 سالہ بادشاہی خداوند یسوع زمین پر کریں گے. وہ 7واں دن ہے، the perfect day، جہاں پر زمین پر سلامتی ہوگی، پیس ہوگا، آرام ہوگا، رونا نہیں ہوگا، ماتم نہیں ہوگا. یہ وہ دور ہے جس کو 7واں دن پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ 7ویں دن خدا نے آرام کیا. خدا ہیومینٹی کے 6000 سالوں کو ختم کر کے زمین پر اتر آئے گا اور زمین پر بادشاہی قائم کرے گا. ہاللیلویا. دیٹ از کالڈ ملینیم. ہم نے اس دور کو جو آخری 2000 سال ہمارے چل رہے ہیں، ہم نے اس میں دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کب اور کیسے ختم ہوگا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یہ اینڈ ٹائم سٹڈیز ہوں گی. اینڈ ٹائم کا مطلب ہے کہ کچھ دور ایسا ہے جس کا اینڈ ہونا ہے. اینڈ ٹائم کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم ختم ہو جائے گا. خدا روح ہے اور جو کچھ بھی روح بناتی ہے اور خدا کے روح نے بنایا ہے وہ ابدیت کے لیے ہے. میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا دوسرا باب، پیدائش اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، 6 دن ختم ہوئے، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. یعنی کریشن کا ایک دور تھا وہ ختم ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا. سو آرام کا مطلب ہے فارغ ہونا. ایک رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے کہ برادر یہ کام آپ نے 3 گھنٹے میں کرنا ہے. جب وہ اس کو کر لیا تو لکھا ہے کہ اس کو آرام کہا گیا کہ اس نے یا میں نے جو 3 گھنٹے کا کام دیا تھا اس کو ختم کر کے اس کام سے فراغت حاصل کی اور اس کام سے آرام پایا. لکھا ہے 4 آیت میں، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی. میں آگے چلتا ہوں جہاں پر اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. یہاں سے انسان کا ٹائم سٹارٹ ہوا. یہاں سے 2000 سال جو آدم سے ابراہم تھا وہ یہاں سے شروع ہوا، اور خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا اور انسان کو جس سے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. سو جو لوگ نوٹس لکھ رہے ہیں وہ لکھیں کہ عدن کے باغ کے بیچ میں ایک درخت نہیں 2 درخت تھے. ایک حیات ابدی کا درخت لکھا ہے اور ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت. 9ویں آیت پڑھتے ہیں، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. تو جو اینڈ ٹائم سٹڈیز ہیں ان دونوں درختوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سو وی مسٹ ایٹ سم پوائنٹ وی ول بی اسٹڈینگ دس. اور پھر
ہم آگے پڑھتے ہیں 15ویں آیت سے، ورس 15. اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روٹو کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، تو مرا. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ مرا نہیں، بلکہ لکھا ہے، اگر ہم 5ویں باب میں چلیں، پیدائش کا 5واں باب، لکھا ہے یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جینیسس چیپٹر 5 ورس 1. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. آدم صرف آدمی کا نام نہیں ہے، آدم انسانیت کا نام ہے، دونوں کا نام آدم. اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ سے ایک بیٹا ہوا، اور اس کا نام سیت رکھا. اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ آدم کی بیٹیاں تو تھی نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ آدم سے صرف بیٹے نہیں، بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، ان کے نام درج نہیں ہیں. لیکن ٹوٹل عمر آدم کی کتنی ہوئی؟ تو لکھا ہے، اور 5ویں آیت، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا. آدم کی عمر کتنی؟ 930 برس کی ہوئی، یعنی 70 سال اور رہتا تو 1000 سال پوری ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر ابراہام تک آدم آدھی عمر زندہ رہا، آدھا دور زندہ رہا. کتنی نسلیں گزر گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح کا دادا اور آدم اکٹھے زندہ تھے. یہ بہت ڈیپ سٹڈی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ نوح کے دادے نے آدم کو روبرو دیکھا تھا، اور جتنی انفارمیشن عدن کی تھی، جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ اس زمانوں میں چلا تھا، وہ آدم نے خود بیٹھ کر آنے والی نسلوں کو 980 سال تک بتایا. ایک اور بات یاد رکھے کہ آدم بچپن سے پیدا نہیں ہوا، بچپنے سے بڑا نہیں ہوا تھا. آدم فل آدمی بنایا گیا تھا. سو وہ بچہ نہیں تھا کہ اس کو 25-30 سال لگتے یا 30 سال لگتے یا 40 سال لگتے بڑے ہونے کے، میچور ہونے کے. He was created as a mature person. اور وہاں سے عمر شروع کی گئی. 980 سال آدم زندہ رہا. سو یہ آدم سے لے کر ابراہام کے درمیان آدھا دور ہے اور ایک لمبی عمر ہے. سو میں نے بتایا کہ خدا آدم سے لے کر یسوع مسیح کے دوبارہ آنے تک 6000 سال مکمل ہو جائیں گے. اب ہم آخری 2000 سال کے بیچ میں ہیں. اس لیے اس کو تھیولوجنز اور اسکالرز 11th آور کہتے ہیں کہ یہ آخری گھنٹہ ہے. میں آپ کو سینسٹیوٹی بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے ہی سینسٹیو دور سے گزر رہے ہیں کہ دوسری آمد خداوند یسوع کبھی بھی آسمان پر نمودار ہو سکتے ہیں. لیکن پریشان مت ہوں، آج رات کو بھی نہیں ہوگا، کل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل میں کچھ نشان لکھے گئے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے. ہم ان کو سٹڈی کریں گے تاکہ آپ کو کانفیڈنس رہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 10 سال میں نہیں ہوگا یا اگلے 30 سال میں نہیں ہوگا. یہ کبھی بھی یہ جو چرچ ایج کہتے ہیں اس کو، یہ کبھی بھی اینڈ ہو سکتی ہے. سو جس کو اینڈ ٹائم کہا جاتا ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے شروع ہو چکا ہے. جب سے اس نے منادی کرنا شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تب سے آخری دور شروع ہو چکا ہے. پہلا دور آدم سے ابراہام کا ختم ہو چکا، ابراہام سے دوسرا دور خداوند یسوع مسیح تک ختم ہو چکا. اس کو سٹڈی کریں یا نہ کریں، وہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے اچھا ہے. اس کو پورا ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں تھمایا گیا ہے. سو پیدائش سے لے کر ملاکی تک 4000 سال کے دور کی ہسٹری لکھی گئی، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ زمین پر آسمان کے خدا کی کہی ہوئی تمام باتیں پوری ہوئی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح
اور यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दौर से एक नया दौर शुरू हो चुका है, जो मेरा और आपका दौर है। इसको सुनना, इसको समझना, इसको सीखना और इस पर अमल करना जरूरी है, ताकि हम मुकाशवा 22 बाब तक पहुंच सके। हालेलुया। दिस इज द ओवरव्यू। लोग बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं भाई साहब वो रेवलेशन है ना, इसमें ऐसा लिखा है, मुकाशफे में वैसा लिखा है, ये घोड़ों का क्या मतलब है, ये जो मोहरें खुलती हैं इनका क्या मतलब है। स्टडी के लिए अच्छी बात है, पर मेन बात ये है कि आप 22वें चैप्टर में पहुंचेंगे या नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एंड टाइम्स। एंड टाइम का मतलब ये नहीं कि वक्त खत्म हो जाएगा। गॉड क्रिएटेड टाइम टू गो फॉरएवर। आई से इट अगेन, रूह का कभी भी इख्तिताम नहीं होता है। स्पिरिट हैज नेवर बीन क्रिएटेड टू कम टू एन एंड। इसलिए रूहें कभी मरती नहीं है। जिस्म मरता है, जिस्म हलाक होता है, जिस्म से रूह जुदा होती है। दैट इज वाई यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ स्पिरिट। I say it again, you are not a physical person, you are a spirit who is going to live forever, because खुदा ने जब आदम को अपनी शबीह पर बनाया तो उसकी रूहानी कैफियत के बारे में लिखा गया है। क्योंकि खुदा का ना जिस्म है, ना हड्डी है, ना गोश्त है, खुदा रूह है। इसलिए जब आदम को उसने बनाया तो असल आदम जो रूह था, जिसका वक्त की मयाद अबद तक थी, जिसके लिए कभी कोई एंड टाइम रखा नहीं गया था, उस आदम को मट्टी के बर्तन में फिक्स कर दिया और लिखा है उसके नथनों में अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। दैट मीन he blow eternity into the nostril of Adam। खुदा ने अबदियत को आदम के अंदर फूंक दिया। That was the original plan of God for humans to live forever। मौत खुदा ने ओरिजिनली डिजाइन नहीं की थी, but this was a punishment of disobedience। So ना हमें रूहानी तौर पर मरने के लिए या खत्म होने के लिए डिजाइन किया गया, ना जिस्मानी तौर पर ओरिजिनल प्लान ये था कि इंसान का जिस्म हमेशा तक हेल्दी रहेगा और वो अब तक जीता रहेगा। हालेलुया। वो ग्लोरियस बॉडी थी आदम और हवा की, जिसमें ना बीमारी आ सकती थी, ना बुरी सोच थी, ना गुनाह था। और खुदा ने ये एक्सपेक्ट किया कि ये इसी में कायम रहेंगे और हयात के दख्त से हमेशा खाकर जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आगे स्टडीज में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा पैदाइश का और मुकाशफा कि उनमें कंपैरिजन क्या है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी एंड यू विल लर्न अ लॉट। आप बहुत सी गहरी बातें सीखेंगे। अभी हमें यह देखना है कि हम कहां पर हैं, हम कहां पहुंच गए, हम आगे कहां जा रहे हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद अगले 30 साल में ये दौर खत्म हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, अभी 1000 साल 3000 साल पूरे होंगे तो फिर ये दौर खत्म होगा। आई स्ट्रांगली, मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और मैं जितने भी इस वक्त ये टीचिंग ले रहे हैं और नेक्स्ट वीक लेंगे या उसके अगले हफ्ते रहेंगे, अगर आपने कोई स्टडीज की हैं, आई विल नॉट आर्ग्यू दैट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड टाइम और रेवलेशन की स्टडी पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ही बेइंतहा आर्ग्यूमेंट्स हैं। स्कॉलर्स ने किताबों पे किताबें लिखी हैं, अपने अपने ओपिनियंस लिखे हैं, इतने व्यूज हैं कि आप यूनिवर्सिटीज अलग अलग टीचिंग्स दे रही हैं। सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड एंड आई एम नॉट रेडी टू आर्ग्यू एनीथिंग। आई एम गिविंग यू व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर आप उससे एग्री करेंगे, आई विल थैंक यू, बट इफ यू डोंट, I will say God bless you. Please stick to your opinions and get along with Christ and make sure that you reach there in Revelation chapter 22. That's all I'm interested in. कहां पर क्या लिखा है, क्या कैसे था, नहीं मेरा नहीं ख्याल पाजी साहब इसका मतलब ये है, नहीं मेरा ख्याल पाजी। आपके ख्याल की मैं इज्जत करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप अपने ख्याल के साथ जुड़े रहें और उसको मेरे साथ, मैं डिबेट के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार नहीं। मैं सिर्फ वो आपको सिखा रहा हूं जो मैंने खुद सीखा है और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग वो तमाम बातें सीखें। अगर नहीं सीखी तो दिस विल enlighten your heart, it will bring more confidence in your spiritual walk। इससे आपकी ईमान में कुव्वत आएगी, आपकी जिंदगी तब्दील होगी, आपकी जिंदगी में आसमान की बादशाही का
बहाव अभी से शुरू हो जाएगा, जो कंफर्मेशन होगी कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। हम ये भी देखेंगे, हम जेनेसिस और वर्सेस रेवलेशन की टीचिंग लेंगे, मैं आपको एंड टाइम के चार्ट दिखाऊंगा, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। वी विल सी ऑल्सो मैथ्यू 24 क्या कहता है, लूका के इंजील में क्या लिखा है, कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, कौन किसके साथ क्या किया जाएगा, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, इस दौर के भी, आने वाली दौर के भी, और जो दौर गुजर चुके हैं उनकी भी। रेवलेशन की बुक के बारे में या कोई भी प्रोफेटिक बुक है, उसके लिए 3 बातें सीखना बहुत जरूरी है। 3 बातें, कोई भी नबूवत बाइबल में लिखी गई है वो हो चुकी है, वो हो रही है और वो होगी भी। तो बहुत से लोग इस बात में बहस करते हैं कि ये बातें हो चुकी हैं, अब ये होने वाली हैं। सो बहुत सी प्रोफेसीज सिवाय खुदावन यीशु के, क्योंकि उसने आना था, वो आ चुका, वो दोबारा तो नहीं आए, उसका पैदा होना दोबारा नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे जंगें हैं वो हो चुकी हैं, हो भी रही हैं और होंगी भी। सो जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी, वर्ल्ड वार 2 हुई थी, तो लोग समझते थे कि ये एंड टाइम्स है, अब खुदावन यीशु का आना नजदीक हो गया, अब बस कभी भी खुदावन यीशु बादलों पर आएंगे। मगर उसके बाद कितने साल गुजर चुके हैं, अभी खुदावन यीशु नहीं आए, क्योंकि वो दौर नहीं था। आज कोरोना वायरस है, जब सुनामी आया था तब लोगों ने कहा कि भाई अब बड़े बड़े भूचाल आने शुरू हो गए हैं, अब जी ये टाइम खत्म होने लगा, मगर नहीं हुआ। जब 2000 साल चढ़ा था, सेंचुरी बनी थी, 2000 ईयर मिलेनियम था, तो लोगों ने कहा कि लोग खुद ही 2000 साल पूरे हो गए, बस खत्म, अब कैलेंडर खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि बिजनेस वर्ल्ड में कितने बहुत सारा शोर मचा, बड़े लोग पैनिक हुए, बट इट डिड नॉट कम टू एन एंड। सो कुछ साल पहले ये लिखा था कि न्यूज में आ गया कि बस ये अब दुनिया खत्म होने लगी है, सारे कैलेंडर्स एंड हो गए हैं, चाइनीज कैलेंडर का एंड आ गया है, फलाना कैलेंडर भी एंड हो गया है, आगे हिस्ट्री के ह्यूमन हिस्ट्री के चलाने के लिए कोई कैलेंडर लिखा नहीं गया, और अब तब भी एंड नहीं हुआ। हालेलुया। और ये बातें मैथ्यू 24 में लिखी हैं कि जब ये कुछ हो रहा होगा तो लोग समझेंगे आखिर है, सब खत्म हो गया। तो खुदा यीशु ने कहा तब भी इख्तिताम नहीं होगा। फिर आगे चंद बातें लिखी, हम उनको भी स्टडी करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि व्हाट वी विल बी स्टडीइंग एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट विल बी फॉर यू। हमें खबरें सुनने का बहुत शौक है, जो खबरें कलाम में लिखी हैं उनको समझने के लिए भी शौक पैदा करें, क्योंकि ये दुनिया की न्यूज हेडलाइंस कलाम में पहले से ही दर्ज है, उनकी डिटेल नहीं हमें बताई गई कि डेली बेसिस पे क्या होगा, वीकली बेसिस पे क्या होगा, मंथली बेसिस पे क्या होगा, ईयरली बेसिस पे क्या होगा, सालाना तौर पर, माहाना तौर पर, हफ्तावार क्या कुछ होगा, वो नहीं लिखा गया, मगर दौर तो पहले से ही लिख दिए गए। हालेलुया। पता नहीं हम उस किस दौर में, अगले में खुदा यीशु के दोबारा आने में हम कहां पर होंगे या नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ये बातें अपने आने वाली जनरेशन के अंदर अच्छी तरह डाल दें, अच्छी तरह इंजेक्ट करें, उनके उनके ज़हनों में लिखी जाएं, ताकि वो खुदा के खौफ में रहकर मुकाशवा 22 बाब तक पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं उसके भेदों के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी बातों के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी हम चलते हैं अमाल की किताब, अमाल की किताब और उसका पहला बाब। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 और हम चैप्टर वर्स 1 से पढ़ते हैं। आए थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। खुदावन यीशु जमीन पर एंड टाइम्स टीच करने आया था। खुदावन यीशु
راہ تیار کرنے آیا تھا کہ ہم نے ریولیشن چیپٹر 22 تک پہنچنا کیسے ہے. پہلے راہ کھولی ہے، اس کو تیار کیا ہے، پھر چلنا سکھا کے گیا، اور اب وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ امید لگاتا ہے کہ ہر بلیور، ہر مسیحی اس راہ پہ چل کے اس بادشاہی تک پہنچے گا جس کو قائم کرنے کے لیے خداوند یسوع زمین پر آئے. چوتھی آیت، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں میں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ ساتویں آیت، اس نے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، بلکہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور کر سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. ہاللیلویہ. کنفرمیشن ہے یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ کنفرم کیا گیا ہے فرشتوں کے منہ سے کہ جو گیا ہے وہ دوبارہ آنے والا ہے. جب دوبارہ آئے گا وہ کیا کرے گا اور وہ کیسے کرے گا. یہ اینڈ ٹائم سٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ جب سے خداوند یسوع زمین پر پیدا ہوئے تب سے اینڈ ٹائم شروع ہو چکا ہے، آخری دور گزر رہا ہے. ہاللیلویہ. جس میں ہم 20ویں سال میں ہیں، یہ 2020 سال. ہاللیلویہ. ہم خدا ان کا شکر کرتے. اب یہ 2020 سال یہ ہماری کیلکولیشن کے حساب سے، یہ خدا کی کیلکولیشن نہیں. اس لیے ہم نہیں جانتے کہ خدا کے کیلنڈر کے مطابق اس کے دور کب ختم ہو جائے گا. اس لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. اب تیار ہونا نہیں ہے، ہمیں تیار رہنا ہے. کلام میں خداوند یسوع کو مکاشفہ میں دولہا کہا گیا ہے کہ یہ جو آسمان پر گیا ہے اب یہ زمین سے نہیں آئے گا، اب یہ آسمان سے آئے گا. اب یہ کسی گھر میں پیدا نہیں ہوگا، اب یہ جسم میں نہیں آئے گا، اب یہ جلالی بدن میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے. اور لکھا کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. لکھا جیسے بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوند کے جاتی ہے، in a split of a second it travels from one corner of the universe to another. So shall the Son of Man, the Son of God, the King of Kings will appear on the clouds. Hallelujah. پہلا کنفیوژن آج ہم یہ دور کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ 3:30 تک اس کو کور کروں، کہ اس کے بارے میں ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ یسوع آئے گا اور وہ زمین سے آئے گا کہ آسمان سے آئے گا. اور میرے ساتھ چلیں مقدس متی رسول کی انجیل میتھیو 24 اور اس کا متی اس کا 24واں باب. This is end time teachings that Jesus gave. تو میں کوئی اور دوسری بات نہیں کروں گا. نہ مجھے ہمیں تھیولوجیز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہیومن میڈ فلسفیز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بہت سارے گوگل پہ آپ کیا کیا اسٹڈی کریں گے. لیٹس اسٹڈی دا ورڈ آف گاڈ. کہ خداوند یسوع نے جو ہمیں اینڈ ٹائم کی ٹیچنگ دے دی ہے، لیٹس اسٹک ٹو اٹ. لکھا ہے اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اس سے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے.
اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ سے اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. آج ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ یہ باتیں کب ہوں گی. سو خداوند یسوع نے پوری کلیریفیکیشن دے کر گئے تھے کہ یہ کب ہوں گی. اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. ہاللیلویا. 3 سوال ہیں. کب ہوں گی, تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا, دوسری بات, اور تیسری بات دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, 3 سوال ہیں یہاں. یہ باتیں کب ہوں گی, تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا, اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے. سو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ, کیونکہ ہم سب سے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. ہم جھوٹی مسیحیت کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم جھوٹے نبیوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم جھوٹے استادوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم جھوٹے رسولوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر چرچ لیڈرشپ فرعون بن کے بیٹھی ہوئی اور لوگوں کو قید کیا ہوا ہے, ان کے ذہنوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے, ان کی روحوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے, ان کے فائنینسز پہ قبضہ جمایا ہوا ہے, ان کی اپنی سوچ پر قبضہ جمایا ہوا ہے. This is the most dangerous time of Christianity that we've ever seen. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر چرچ جو ہے وہ مرد سے مرد کی شادی کی اجازت دے رہا ہے اور اسے بائبل سے ثابت کر رہا ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر پارلیمنٹ میں آج کے دور میں بائبل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو بائبل سے نکال دی جائیں کیونکہ وہ ہمارے قوانین کے خلاف ہے, اسپیشلی سیم سیکس میرج کے خلاف ہے. دس از ہاؤ جیسس سیڈ کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر گے بشپس اور گے پریسٹ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلیسیا ان کو فالو کر رہی. یسوع نے کہا کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں یسوع ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. میں ایک بار کچھ چند سال پہلے اسٹڈی کر رہا تھا کہ کوئی یسوع آئے بھی ہیں. سو اسرائیل میں بہت سے لوگوں نے فرق دور میں اپنے آپ کو جیزس ڈکلیئر کیا. دنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں پر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو یسوع ڈکلیئر کیا اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. میں آپ کو سخت تنبیہ کرتا ہوں اور میں آپ کو پریکاشن دے رہا ہوں کہ نیور بلیو آن اینی باڈی ٹوڈے اور ان 20 ایئرز اور ان 50 ایئرز کہ جیزس زمین پر آئے گا. کبھی نہیں آئے گا. He is not coming to come from the earth ever. اب آئے گا تو آسمان سے آئے گا. سو جو نئے بلیورز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی نئے مسیح میں آئے ہیں, انہوں نے ابھی بائبل پوری پڑھی نہیں ہے, ان کو اینڈ ٹائمز کے بارے میں نہیں پتا. اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ان کو جتنے مرضی ثبوت دے اور جتنی مرضی گواہیاں دے کہ دیکھو جی وہ یسوع ہی ہے, ماننا نہیں ہے. خداوند یسوع منع کر کے گئے تھے کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. میں اور لکھا ہے 5ویں آیت میں, کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. میں نے آپ کو World War I, World War II اور بہت سے ڈیزاسٹرز آئے ہیں اور بہت کچھ ہوا, اور بڑی بڑی پینڈیمکس بھی آئے ہیں, ایپیڈیمکس بھی آئے ہیں. ایک کرونا وائرس آج پہلی بیماری نہیں ہے. جب ایڈز کا وائرس چلا تھا تب بھی 2 لوگ سوچتے تھے کہ اب دنیا ختم ہونے والی. دیکھیں جی بڑی بڑی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں, بڑے بڑے حادثے ہونے شروع ہو جائیں, بڑے بڑے زلزلے آنے شروع ہو گئے ہیں, لیکن خداوند یسوع کہتا ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. 7ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئے گے, لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. ہاللیلویہ. یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. میں نے آپ سے کہا کہ
خدا کا ٹائم اور ہمارا ٹائم مختلف ہے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ دس از دا اینڈ ٹائم. جب ہٹلر نے 7 لاکھ یہودی مار ڈالے، ان کا جینوسائڈ کیا، تو وہ یہودی سوچتے ہوں گے کہ دس از دا اینڈ ٹائم. پر کلام میں لکھا ہے کہ یہ ان سب باتوں کی شروعات تھی. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. کرسچن پرسیکیوشن has become to the massive level in the history. آج کے دور میں ڈیلی جتنے کرسچن پوری دنیا میں مارے جاتے ہیں، اتنا قتل و غارت مسیحیوں کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مگر کلام میں لکھا ہے یہ ان باتوں کا شروع ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھے نئے عہد نامے میں تمام کلیسیاؤں کی، کرنتھس کی، گلتیوں کی، فلپیوں کی، افسیوں کی، they were all of them were the persecuted church. وہ سب ہر وقت خطرے کا شکار رہتے تھے. ان کو زندہ جلایا جاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. جہاں کرسچن ملتا تھا اس کو پکڑ کے مار دیتے. کرسچن پرسیکیوشن has always been there. اور میں سوچتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ کلیسیاں سوچتی ہوں گی شاید بس اب یسوع ابھی آنے والا ہے، کیونکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. ان کے لیے وہ دور جلد تھا، ہمارے لیے یہ دور جلد ہے، لیکن وہ اس کا جلد اس کے ٹائم کے مطابق ہے، ہماری ٹائم کے مطابق نہیں. اور یہاں لکھا ہے 9ویں آیت میں، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. اور بے دینی، یعنی بے دینی کا مطلب ہے لوگ خدا سے اور خدا کی تعلیم سے ہٹ جائیں گے کہ بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. ہاللیلویہ. تب خاتمہ ہوگا. کب خاتمہ ہوگا؟ جب بادشاہی کی خوشخبری. میں نے اپنی پچھلی ٹیچنگز میں، پتہ نہیں اب آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ سنی ہے، لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ گوسپل از دا کنگڈم. دیر از نو ادر گوسپل ریٹن ان دا ورڈ آف گاڈ. خوشخبری صرف بادشاہی کی ہے اور کوئی خوشخبری نہیں ہے. اگر آپ کسی اور میسج کو، کسی سرمن کو خوشخبری کہتے ہیں، then you are teaching a wrong message. Churches and seminaries and theological colleges and Bible colleges have been teaching wrong gospel. If they are not teaching the gospel of the kingdom, then they are not teaching the gospel. کلام کہتا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری is the gospel. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. ہاللیلویہ. تب خاتمہ ہوگا. بڑا صاف اور واضح طور پر، بڑا کلیئر خداوند یسوع بتا کے گئے ہیں. اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں وہ نیوز میں آ گیا، بس جی کیلنڈر ختم ہو گیا، اب نیوز میں یہ آ گیا، وہ نیوز میں آ گیا. خداوند یسوع پہلے سے نیوز دے گئے. لوگ اینڈ ٹائم پروفیسیز کر رہے ہیں. I don't believe in any prophecy because prophecy is already written here. یہاں پر پہلے سے ہی اینڈ ٹائم پروفیسی کی. Prophets can tell you about day to day basis and monthly، اور یا اس سال میں کیا ہوگا، پولیٹیکلی کیا ہوگا. ایک پروفٹ نے دسمبر میں پروفیسی کی انڈیا سے، اس کی ویڈیو کلپ بھی ہے، and that is so accurate. ابھی تک جو کچھ اس سال میں ہو چکا ہے، he said each and everything. پر اینڈ ٹائم کی پروفیسیز ہمارے پاس پہلے سے ہی خدا یسوع بتا کے گئے ہیں کہ یہ سب ہوگا. اب کون سا ملک کس ملک پر چڑھائی کرے گا یہ نہیں لکھا، اور کوئی بات نہیں، چڑھائی تو کرے گا. قبیلے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ پولس کے دور میں بھی تھے، پترس کے دور میں بھی تھے، ان کے نام بھی لکھے ہیں اعمال کی کتاب میں.
کہ وہ غلط تعلیم دیتے تھے, انہیں کلیسیا سے نکالا گیا, کچھ کو شیطان کے حوالے کیا گیا. یہ دور چلتا رہا. اگر ہم یہودا کا خط پڑھیں تو وہ سارے فالس ٹیچرز کے بارے میں, جو بائبل کے فالس ٹیچرز ہیں, ان کے کردار اور ان کی باتیں وہ سب لکھی ہوئی ہیں, اور لکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ باتیں ہیں تو سمجھ لینا کہ تم بات روشنی کے نہیں اندھیرے کے فرزند. سارا موٹیو یہ ہے کہ ہم مکاشفہ 22 باب میں کیسے پہنچیں گے اور زمانوں میں کیا ہوگا, کس دور سے ہم گزر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. 15ویں آیت لکھا ہے, پس جب تم اس اجارنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے, تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. یہ ایک اور دور شروع ہوگا جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اگلی ٹیچنگ میں. جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے, جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے, مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں. پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے, کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی, اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا, مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے. اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. دیکھو میں نے پہلے ہی سے تم سے کہہ دیا ہے. بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا, یا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سو آج کا موٹیو میرا یہ ہے کہ پہلا کنفیوژن آپ یہ دور کریں کہ یسوع زمین پر آئے گا, یہیں سے اٹھے گا, کہیں سے کسی ملک میں اچانک دکھائی دے دے گا. ڈو ناٹ بلیو دیٹ. دوسری بات, جھوٹے نبیوں سے, جھوٹے استادوں سے, جھوٹے رسولوں سے بچیں. اس لیے آج کے دور میں آپ کے پاس اپنا صحیح مینٹر ہونا بہت ضروری, تاکہ وہ آپ کو زیرو سے لے کر پوری تعلیم دے. کسی مینٹر کی سبمیشن ضروری ہے. کوئی بچہ ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ سکول بدلتا رہے. وہ کلاس 1 میں رہے گا کیونکہ پہلی کلاس 1 پوری نہیں کی, چھوڑ کے دوسرے سکول میں چلا گیا, وہ پھر کلاس 1 سے شروع کریں گے, پھر وہاں سے شروع ہو کے. تو بہت سے مسیح ایک چرچ, دوسرا چرچ, تیسرا چرچ, ایک پادری چھوڑتے ہیں, دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, دوسرے سے چھوڑتے ہیں, تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. You must be careful who you allow to feed you with what. پہلی بات, آپ کو کلام کی روٹی کون کھلائے گا, اور پھر وہ کیا دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے. تعلیم کو پرکھنا کی اجازت ہے آپ کو. ہاللیلویہ. ہمیں روحوں کے امتیاز کی اجازت دی گئی ہے, روحوں کو پرکھنا چاہیے, اور کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. سو جھوٹے نبیوں کا ذکر خداوند یسوع نے ایک ہی باب میں 3 بار کر دیا. ضروری ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں اور لیڈرز, فالس لیڈر سے بچیں, اپنی روح کو کرپٹ ہونے سے بچائیں, اپنے فریڈم کو کسی کے ہاتھ میں سوچ کے دیں کہ وہ آپ کو کدھر لے کر جائیں گے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. 28ویں آیت میں بڑی سخت بات خداوند نے کی. کہتے ہیں جہاں مردار ہیں وہاں گدھ جمع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جہاں پر ڈیڈ پیپل ہیں, جہاں پر ڈیڈ اسپرٹس ہیں, جہاں پر لوگوں کی روحیں مردہ ہیں, وہاں پر گدھ ان کو نوچنے کے لیے آ جاتے ہیں. If you are alive in Christ, then don't let these dirty birds come and eat your flesh and eat your life and eat your finances. You must be careful. خداوند نے ایسے جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں کو گدھ کہا ہے, اور جو الاؤ کرتے ہیں ان کی سبمیشن میں رہتے ہیں انہیں مردار کہہ رہا ہے. ورس 29, اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی
اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے. I will read verse 31 again. اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو, میں پھر سے کہوں گا برگزیدوں کو, I'll say it again, برگزیدوں کو, ہر مسیحی کو نہیں, ہر چرچ جانے والے کو نہیں لیں گے, برگزیدوں کو لیں گے. This is a certain caliber of character and the integrity of the spirit that will be taken in heaven by the angels that Jesus is going to send. ہر مسیحی نہیں اٹھایا جائے گا. ہم لوگ بہت امید رکھتے ہیں کہ بس یسوع بادلوں پہ آئے گا تو بس اسی اٹھائے جائیں گے. نہیں, برگزیدہ اٹھائے جائیں گے. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامع مسیح کے لہو سے دھو لیے, اپنے اسپرٹ کو پرفیکٹ کیا, اپنی سوچ کو پرفیکٹ کیا, اپنے کردار کو پرفیکٹ کیا, خداوند کے خوف میں ایسے ڈرتے اور کانپتے ہوئے زندگی گزاری. ہاللیلویا. Those are the people who will be taken. So do not be misled کہ آپ کو بس کہنی نہیں ٹھیک ہے آپ بس آپ یسوع آئے گا جی آپ ضرور جائیں گے. نہیں, there is certain level of integrity, purity, holiness, fear of God that will be assessed and those people will be taken. برگزیدوں کی ڈیفینیشن دیکھیں, برگزیدہ زندگی کو پرکھیں, دیکھیں کہ آپ کہاں پر ہیں. What is your level of righteousness? ایمان امال کے بغیر مردہ ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہے, James says that clearly and strictly کہ without deeds faith is a dead faith. اگر آپ چرچ جا کے سوچیں ہم نے خدا کو بہت خوش کر دیا کیونکہ سنڈے ہم ریگولر جاتے ہیں, اور معافی آپ کی زندگی میں نہیں ہے, حلیمی آپ کی زندگی میں نہیں ہے, ڈونٹ تھنک کہ یسوع بادلوں پہ آئے گا اور آپ اٹھا لیے جائیں گے. ہاللیلویا. آگے ورس 32 میں خداوند سیزن کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو بھولے نہ رہو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. You must understand the times and the seasons that we are in. 32 آیت میں لکھا ہے, آپ انجیر کے درخت کی ایک تمثیل دیکھو, جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. ہاللیلویا. اب ہمیں پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ جی اب دیکھیں جی اگست آ گیا, ہم سپٹمبر تو ٹھنڈ شروع ہو جانی, ٹھنڈ ہمیں فیل ہونی شروع ہوگی, ٹیمپریچر ڈراپ ہو چکا ہے. That means winter is coming. جب ہمیں گرمی اور سردی کا سمجھ آتا ہے, ہمیں سپرنگ کا سمجھ آتا ہے, جو 3 مہینے گزرتے ہیں, موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے یا 4 مہینے بعد بدل جاتا ہے, تو ہمیں روحانی موسم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. We must understand the spiritual times and season and it is already written. Hallelujah. جو انسانوں نے لکھا ہے وہ ہم جلدی سے سیکھتے ہیں, جو خدا نے لکھا ہے اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو قصور خدا کا نہیں ہے, قصور میرا نہیں ہے, قصور آپ کا خود ہے. It is your personal responsibility to read the word of God, to study the word of God, to memorize the word of God and to live the word of God. Hallelujah. میں نے شروع میں بتایا کہ eternity خدا نے ابد سے قائم کی ہے. Time has no end. Our life has an end. ہمارا جب زمین پر وقت جو دور ہے, وقت نہیں ختم ہوگا, زمین پر ہمارا دور ختم ہوتا ہے, ہم جسم سے نکل کر باہر آ جائیں گے. انسان ہمیں دیکھ نہیں سکے گا, خدا ہمیں دیکھ سکتا ہے, اور ہم روح میں سب کو دیکھ سکتے ہیں مگر لوگ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. That means that you have not come to an end, you are moving toward another season. وہ eternity کا سیزن ہے. eternity, so time کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, یہ ابدی وقت ہے. دور ختم ہوتے ہیں. آدم سے ابراہم کا دور ختم ہو, ابراہم سے یسوع کا دور ختم ہو, یسوع سے کہ پیدا ہونے سے لے کر دوسری آمد تک ایک دور چل رہا ہے جس میں ہم اب موجود ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دور ختم ہو جائے گا, پر ٹائم از اسٹل گوئنگ. دا ٹائم ول کیپ آن موونگ. اس کے بعد آپ نے اور میں نے کہاں پر ہونا ہے, دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ ناؤ. ہاللیلویا. اینڈ ٹائمز کا سب سے ضروری موقف اور موٹیو یہ ہے کہ یو مسٹ
Judge yourself. You must assess yourself. Where will you be when this season is going to come to an end? Hallelujah. میں آج کی ٹیچنگ کو یہاں پر ختم کروں گا اور اگلے ہفتے وینسڈے کو آپ نے دعا کرنی ہے کہ کنیکشنز ٹھیک رہیں, اس پر ہر قسم کا اسپرچل اٹیک, ٹیکنیکل اٹیکس, اس سے یہ بچا رہے اور یہ سالڈ رہے. پلیز یہ کسی کے کیمرہ آن ہے, سوری وائس آن ہے, یہ بند کر لیں پلیز, اس وقت جو اسکرین پہ آ رہے ہیں. I think